दोस्तों اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس کو آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مذہب یعنی اسلام میں سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر دنیا کے سبھی مسلمان صبح کے ایک فکس ٹائم سے لے کر شام تک یعنی مغرب کی اذان تک نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی اس پورے پیریڈ میں مسلمانوں کے لیے کچھ اور ایکٹیویٹیز پر بھی پابندی ہوتی ہے اور اس پورے پروسیس کو ہی روزہ کہا جاتا ہے۔ دوستو آج کے دور میں روزے کا نام سنتے ہی بھلے ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلا نام مسلمانوں کا آتا ہو، مگر اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہماری دنیا کے دوسرے دھرموں میں یا مذہبوں میں روزے جیسی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرموں میں روزے جیسی چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، بات کریں چاہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا پھر ہندو دھرم کی، ان سبھی لوگوں میں اس طرح کی چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، بس ان کا پروسیس اور ان کا نام الگ الگ ہوتا ہے۔ مگر دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ایک ایسا روزہ یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسی دھارمک ایکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہے کہ جس کو اگر کوئی بھی انسان رکھ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی ایک ایسا روزہ کہ جس کو رکھنے والا انسان زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روزے کو موت کے روزے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہ موت کا روزہ کیا ہے اور اس کو کون لوگ رکھتے ہیں اور یہ ایک انسان کی جان کس طرح سے لے لیتا ہے، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی دھارمک پرمپرا کی کہ جو سینکڑوں سالوں سے ہماری دنیا کے ایک پرانے دھرم یعنی جین دھرم میں چلی آ رہی ہے۔ اس پرمپرا کو سلیکھنا اور سنتھارا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیکھنا کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو جین دھرم کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ بھلے ہی جین دھرم کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے دھرموں کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر یہ دھرم کب شروع ہوا تھا اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اتہاسکاروں کے پاس موجود نہیں ہے، مگر ہاں یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ جین دھرم کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت ملی تھی کہ جب 600 عیسیٰ پورو کے قریب میں مہاویر جیسے ایک عظیم اور قابل شخص کی طرف سے اس کو اپنا لیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جین دھرم ایک ایسا دھرم ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو وائلنس یعنی ہنسا سے سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ اس دھرم میں جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کو کاٹنے پر بھی سخت پابندی ہے۔ دوستو چندرگپت موریہ کے دور میں جینزم دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، جس میں سے ایک کا نام ہے دگمبرز اور دوسرے کا نام ہے شویتمبرز۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان کا بڑا گروپ ہے کہ جس کو دگمبرز کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہی گروپ ہے کہ جس کے سادھو اور سنت زیادہ تر بنا کپڑوں کے رہتے ہیں، یعنی کھلی جگہوں پر بھی اکثر آپ لوگ ان کو ننگا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے یہ وہ گروپ ہے کہ جو اکثر سفید کپڑوں میں نظر آتا ہے۔ سفید کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اکثر اپنے منہ پر ایک سفید کلر کا کپڑا بھی باندھے رکھتے ہیں۔ تو چلیے اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جین دھرم کے ان دونوں ہی گروپس کے اندر سلیکھنا نام کی ایک ایسی قسم کھائی جاتی ہے، یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسا اپواس یعنی روزہ رکھا جاتا ہے کہ جس کے تحت ایک انسان اپنا کھانا پینا اس وقت تک کے لیے پوری طرح سے چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک اس کی موت نہ ہو جائے۔ سلیکھنا نام کا یہ اپواس کبھی تو بہت چھوٹا ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی اس کا پیریڈ حد سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک انسان کی فزیکل کنڈیشن پر کہ آخر ایک انسان بنا کھائے پیے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو اتہاسکاروں کی مانے تو سلیکھنا نام کی اس پرمپرا کا اتہاس جین دھرم میں حد سے زیادہ پرانا ہے۔ ایون بھارت دیش کے کئی بڑے بڑے اور مشہور حکمران اور رانیاں بھی اسی پرمپرا کے ذریعے سے اپنی جانیں دے چکی ہیں، جن میں ایک مشہور نام اشوک دی گریٹ کے دادا اور موریہ امپائر کے فاؤنڈر یعنی چندرگپت موریہ کا بھی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پرمپرا کو جین دھرم میں حد سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو انسان بھی سلیکھنا کو کرتا ہے اس کو حد سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، کیونکہ جین لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو انسان بھی اس پرمپرا کے ذریعے سے اپنی جان دیتا ہے اس کو اگلے جنم میں ایک بہترین زندگی ملتی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز جین لوگوں میں پائی جانے والی اس مشہور پرمپرا کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی یہ پرمپرا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں سے پہلی کو بھکتیا پرتیخانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں انسان کو ایک پرٹیکولر سنسان جگہ کو چوز کرنا ہوتا ہے اور پھر وہیں پر ہی وہ ایک سوکھی گھاس کے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ وہ انسان وہیں پر ہی لیٹا رہتا ہے اور اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس پرمپرا کی دوسری قسم کو انجتا مارنا کا نام دیا جاتا ہے۔
इस दूसरी तरह की सलेखना में इंसान को नंगे फर्श पर लेटाया जाता है। ये इंसान बैठ सकता है, यहाँ तक कि आसानी के साथ चल फिर भी सकता है, मगर हाँ, खा पी नहीं सकता है, और इसी हालत में ही धीरे धीरे इसकी मौत हो जाती है। जबकि दोस्तों, जो तीसरी तरह की सलेखना है, उसमें एक इंसान एक पेड़ की तरह अपने हाथ पैर फैलाकर सीधा खड़ा हो जाता है और इसी हाल में ही बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहता है उस वक्त तक जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। दोस्तों, जैन धर्म में पाई जाने वाली इस परंपरा को लेकर वक्त वक्त पर बहुत ज्यादा विवाद भी होता रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इस परंपरा को एक खुदकुशी बताते हुए इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई, मगर जैन लोगों का ये मानना है कि ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि उनका धर्म है, क्योंकि खुदकुशी अचानक से और जज्बात में की जाती है, जबकि सलेखना तो एक ऐसी परंपरा है कि जो जज्बात और अचानक में नहीं, बल्कि जो इंसान भी इस परंपरा को अपनाता है वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेंबर्स और सबके साथ मशवरा करता है और उसके बाद ही वो इस तरह की परंपरा को अपनाता है। दोस्तों, जैन धर्म में मौजूद सलेखना और संतारा जैसी ये परंपरा पिछले सैकड़ों सालों से अपनाई जाती रही है, मगर अब क्योंकि हमारी दुनिया में जैन धर्म की आबादी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो इसीलिए इस परंपरा को अपनाने वाले लोगों के नंबर्स में भी गिरावट आई है। मगर फिर भी अगर एक आंकड़े की माने तो भारत देश में हर साल लगभग 240 ऐसे जैन लोग होते हैं कि जो इस परंपरा के जरिए से अपनी जान दे देते हैं। इनमें अमीर, गरीब, मर्द, औरत, हर तरह के लोग शामिल होते हैं। सन 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस परंपरा को खुदकुशी बताते हुए इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, मगर फिर उसके बाद हजारों की तादाद में जैन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, भले ही आज के दौर में बेशुमार लोग इस परंपरा को एक खुदकुशी और समाजी बुराई मानते हों, मगर जैन धर्म के लोग इसको अपने धर्म की एक मुकद्दस परंपरा मानते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।